السلام علیکم فرینڈز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک بیٹی اپنے باپ کے چہرے پر زخم دیکھ کر مسکرا دیتی ہے تاکہ باپ کو اس کے آنسو نہ دکھائی دے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک بچی جو اپنے والد پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے پھر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بیٹی کی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں جو دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے باحیا، سب سے صابر بیٹی تھی، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو تجھے دکھ دے وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، ایک بیٹی کی جو بچپن سے لے کر آخری سانس تک غموں میں بھی ایمان کی روشنی بن کر چمکتی رہی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیا اور فرمایا، یہ میری بیٹی نہیں، میری روح کا حصہ ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسکرا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو چومتے، سینے سے لگاتے۔ چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے گرد پھرا کرتی، ان کے ساتھ کھیلتی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے تو دروازے پر دوڑ کر ان کے قدموں سے لپٹ جاتی۔ یہ لمحے مکہ کی سب سے خوبصورت یادیں تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ برداشت نہ ہوا۔ ایک دن کا منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے میں ہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی آتے ہیں اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہیں ایک معصوم بیٹی چھوٹی فاطمہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ وہ دوڑ کر آتی ہیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی ہٹاتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، ابا جان، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، بیٹی کے آنسو پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی غم نہ کر، اللہ تیری باپ کا مددگار ہے۔ یہ تھا بی بی فاطمہ کا پہلا غم، ایک ایسا غم جو بچپن میں ہی دل پر نقش ہو گیا۔ کچھ سال گزرے اور پھر وہ دن آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ وہ ماں جن کی گود میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سکون پاتی تھی، اب اس دنیا میں نہ رہی۔ چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئی، چہرے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، امی آپ جا رہی ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں گی؟ جواب خاموشی تھی، وہ خاموشی جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا۔ اسی دن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ماں کی محبت کھو دی اور دنیا کی سب سے بڑی تنہائی ان کے دل میں اتر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی دنیا میں دکھ بہت ہے، مگر جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ اس دن کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ والد کے ساتھ رہتی۔ جب کوئی پتھر مارتا وہ ان کے زخم صاف کرتی، جب لوگ گالیاں دیتے تو وہ ان کے لیے دعا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے۔ بیٹی کھڑی ہو جاتی، باپ کے ہاتھ چومتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تو سب کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی۔ لوگ کہتے یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدینہ کی زندگی آسان نہ تھی، جنگیں، بھوک، فاقے، سب کچھ دیکھا، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی شکایت نہ کی۔ انہوں نے چکی پیسی، ہاتھ زخمی ہوئے، لیکن زبان سے شکر ہی نکلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی چاہو تو دنیا کی آسائش دے دوں، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان نہیں، مجھے آخرت چاہیے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دنیا بدل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی غم نہ کر، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرائیں، مگر وہ مسکراہٹ غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
مدینہ خاموش تھا، در و دیوار رو رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے مزار پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اب وہی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ کے زخموں پر ہاتھ رکھتی تھی اب ان کے بغیر دنیا میں تھی۔ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتی، خاموش بیٹھ جاتی اور آہستہ سے کہتی، ابا جان آپ کے بغیر دنیا ویران لگتی ہے۔ پھر ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق سب سے پہلے اپنے باپ سے جا ملی۔ لوگ کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی غم سے شروع ہوئی مگر صبر اور جنت کی خوشبو سے ختم ہوئی۔ وہ بیٹی جو روتے ہوئے پیدا ہوئی تھی مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوئی، اور آج بھی جب کوئی بیٹی صبر کرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ فاطمہ کی امت سے ہے۔ اللہ ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسا صبر، فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی حیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔